السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوش شاہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے۔ پاکستان ٹیم نے آسان ہدف کو مشکل بنا کر اپنی برسوں پرانی روایت قائم رکھی تھی۔ 158 رنز کے تعاقب میں پاکستانی مستند بلے باز نمٹ گئے، جیسے تیسے کر کے تیسرے اور فیصلہ کن ون ڈے میں آسٹریلیا کو شکست دی۔ پاکستان نے 3 میچز کی ایک روزہ سیریز میں 2-1 سے جیت لی۔ 158 رنز ہدف کے تعاقب میں بابر اعظم 40 رنز کے ساتھ نمایاں ترین رہے۔ 158 رنز ہدف کے تعاقب میں پاکستانی مستند بلے باز نمٹ گئے۔ بابر اعظم نے 40 رن سے کچھ برہم قائم رکھا، باقی بلے بازوں نے حصے کی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ شاداب اور عبدالصمد نے 7ویں وکٹ کی 49 رنز کی شراکت سے پاکستان کو میچ جتوایا۔ شاداب خان نے 29 اور عبدالصمد نے 18 رنز کا قیمتی اضافہ کیا۔ آسٹریلیا کے 157 رنز کے ٹوٹل میں کپتان جوش انگلس 65 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ 7 بلے باز ڈبل فگرز میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ شاہین آفریدی نے 3 شکار کیے، ابرار احمد اور شاداب خان نے 2 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ حارث رؤف کے حصے میں 1 وکٹ آئی۔ زندہ دلان لاہور نے ایک بار پھر میزبانی کا حق ادا کر دیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے میچ کے لیے بڑی تعداد میں قذافی اسٹیڈیم کا رخ کر لیا۔ کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی پر دل کھول کر شاباش دی۔ سپورٹرز کی پرجوش شرکت نے میچ کا لطف دوبالا کر دیا۔ عالمی چیمپئن کو ون ڈے سیریز میں شکست دی۔ شاہین آفریدی نے فاتح کپتان کی حیثیت سے ٹرافی بلند کی تو ساتھی کھلاڑیوں اور فینس کا جوش و خروش حد کو جا پہنچا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آسٹریلیا کے خلاف 3 ایک روزہ میچز کی سیریز میں شاندار کامیابی پر قومی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے تہنیتی پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کامیابی اجتماعی محنت کا نتیجہ ہے، جس پر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی، کھلاڑی اور کوچنگ سٹاف مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیریز میں فتح کھلاڑیوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور مؤثر حکمت عملی کا ثبوت ہے۔ پوری قوم کو اپنی ٹیم کی اس شاندار کارکردگی پر فخر ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوش شاہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے بجٹ کی۔ بجٹ 2026-27۔ وزیر اعظم نے 10 جون کو بجٹ اجلاس بلانے کی سمری صدر کو بھجوا دی۔ بجٹ سے پہلے 8 جون کو قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس ہوگا، جس سے قبل بلاول بھٹو وزیر اعظم سے مل کر اپنے تحفظات سامنے رکھیں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم نے ایف بی آر میں اے آئی اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے چھپائے گئے اثاثے پکڑنے کے لیے فیس لیس ٹیکس نظام لانے کا بھی بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ معاشی محاذ پر ہلچل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیکس نظام کو جدید اور فیس لیس بنانے کا بڑا فیصلہ کر لیا۔ ایف بی آر کے جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے واضح کیا کہ ٹیکس وصولی میں انسانی مداخلت اور ثوابدیدی اختیارات ختم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اب گاڑیوں اور جائیدادوں، بینکوں کے ڈیٹا کے ذریعے چھپائے گئے اثاثوں اور کم آمدن کا کچا چٹھا سامنے لایا جائے گا۔ اس نئے خودکار نظام کا پائلٹ پروجیکٹ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے شروع کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اجلاس میں وفاقی وزراء محمد اورنگزیب اور اعظم نذیر تارڑ، عطا اللہ تارڑ اور دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوئے، جہاں بتایا گیا انفورسمنٹ اقدامات سے سگریٹ کے شعبے سے 40 ارب روپے کا اضافی ٹیکس متوقع ہے۔ دوسری جانب ملک کے سب سے بڑے معاشی مارکے یعنی بجٹ کا کاؤنٹ ڈاؤن بھی شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نے 10 جون کو شام 5 بجے آئندہ مالی سال کا بجٹ اجلاس بلانے کی سمری صدر مملکت کو بھجوا دی ہے۔ بجٹ سیشن ٹھیک 2 روز پہلے یعنی 8 جون کو قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، جس میں صوبائی وزرائے اعلیٰ کی موجودگی میں قومی ترقیاتی پروگرام کی منظوری دی جائے گی۔ اس اہم بیٹھک سے قبل سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھنے کا امکان ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات متوقع ہے۔ ترقیاتی منصوبوں پر تحفظات سامنے رکھے جا سکتے ہیں۔ عوام مزید مہنگائی جھیلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آئندہ بجٹ میں متعدد اشیاء پر رعایت ختم کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق درآمدی کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپس پر سیلز ٹیکس میں اضافے کی تجویز زیر غور ہے۔ زرعی شعبے کے لیے ٹریکٹرز اور ڈی اے پی کھاد پر دی گئی ٹیکس رعایتیں کم یا ختم کرنے کی تجویز ہے۔ ادویات کی تیاری میں استعمال ہونے والے خام مال پر ٹیکس پالیسی تبدیل ہو سکتی ہے۔ بجٹ 2026-27 اجلاس 10 جون کو 9 جون کو اکنامک سروے جاری کیا جائے گا۔ نئے ٹیکسز کی تجویز عوام کی ریلیف کی امیدیں دھندلا گئی۔ آئندہ بجٹ میں متعدد اشیاء پر دی جانے والی ٹیکسز رعایتیں ختم کرنے پر غور۔ اثر براہ راست عام آدمی پر پڑے گا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے لیے 19 نکاتی ایجنڈا تیار کر لیا گیا۔
एजेंडे में अमन अमान, तरक्याती मंसूबों और मुख्तलिफ इदारों के लिए अरबों रुपए के फंड्स की मंजूरी शामिल। सिक्योरिटी इदारों के लिए इजाफी फंड्स की समरी भी एजेंडे का हिस्सा है। तल्लई बम धमाके के मुतासरीन के लिए मुआवजा पैकेज भी पेश किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब वजारत दाखिला के तरक्याती बजट की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। वजारत दाखिला की बजट में 4.5 अरब रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके तहत मजमूई तौर पर 16 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रेगुलेट की सिक्योरिटी के लिए भी इजाफी फंड्स की तजवीज़ ज़ेर गौर है। बजट में अराकीन पार्लियामेंट के लिए तामीराती मंसूबों पर भी भारी रकम खर्च किए जाने का प्लान है। गिलगित बल्तिस्तान का मैंडेट चाहिए ताकि इस्लामाबाद को बोल सकूं कि जीबी के मुतालबात सुनना पड़ेंगे। दूसरे सूबों की तरह गिलगित बल्तिस्तान को भी इख्तियारात देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गजर में जलसे से खिताब। कहा कि हमने शहबाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म बनाया है। हमने गिलगित बल्तिस्तान से एक जियाले को वज़ीर आला बनाना है। हमें 5वां सूबों की जंजीर बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब पूरा करना है। गिलगित बल्तिस्तान के लिए मजीद हकूक हासिल करना है। हमने अगर हक हाकमियत को यकीनी बनाना है, 18वीं तरमीम की जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ है गिलगित बल्तिस्तान को दिलवाना है। मैं और आप मिलके इस सरजमीन बे आइन को आइन दिलवाएंगे। हक हाकमियत की सूरत मुझे मैंडेट चाहिए, भारी अक्सरियत का मैंडेट चाहिए ताकि मैं हक मलकियत पे अमल दरामद कर सकूं। यहाँ का सीटें में इजाफा हो, तो अगर हमने ये करना है तो उसके लिए भी मुझे गिलगित बल्तिस्तान में भारी अक्सरियत का हुकूमत चाहिए। मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ को जब मैंने पहली दफा बनाया था तो दूसरी दफा बनाया हूं ना। जब मैंने पहली दफा बनाया था मैं भी बैठ सकता था कि नहीं, तब नहीं हो सकता जब तक मेरा वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान में ना हुआ। हुंजा को कराची जैसा होना चाहिए या लाहौर जैसा? अगर लाहौर जैसी सफाई और तरक्की चाहते हैं तो नून लीग को वोट दें। जवाब में शाजिया मरी ने कहा कि नून लीग की विफाक में हुकूमत होने के बावजूद तरक्याती मंसूबे पूरे नहीं हुए। पंजाब सिर्फ लाहौर नहीं है, बाकी सूबे की सूरत हाल बुरी है। सिंध जैसी सेहत की सहूलियात कहीं नहीं मिलती। बिलावल भुट्टो की तरजीह अवाम है। पीपल्स पार्टी एक तहरीक और एक सोच का नाम है। बिलावल भुट्टो समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। खातून अव्वल और पीपी के रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो का खिताब। कहा कि नगर के अवाम की उम्मीदें पर पूरा उतरेंगे। हम नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखते, मोहब्बत और खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। बिलावल जरदारी की तरजीह अवाम है। वो आपके मुस्तकबिल की बात करते हैं, आपके रोजगार की बात करते हैं, आपके इलाकों में तरक्की की बात करते हैं। जब भी नगर और गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र होता है, बिलावल भुट्टो जरदारी हमेशा कहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को मौके मिलना चाहिए। हम नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखते, हम मोहब्बत की सियासत करते हैं, हम खिदमत की सियासत करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा उम्मीद की बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम की ताकत पर यकीन रखती है। अमरीकी डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन नेटली बेकर का इजहार ख्याल जारी है। रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका की 250वीं सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की जा रही है। दोनों मुल्कों की शराकत दारी ज़राअत और सनत के जरिए लोगों की जिंदगियों को बेहतर बना रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।